سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ظہیر احمد بابر کا کیریئر بظاہر ایئر کمانڈور پر پہنچ کر ختم ہو گیا، لیکن آپ اللہ کا کرم اور فضل دیکھیے۔ اگست 2015 میں بورڈ ہوا، یہ والدہ کی دعائیں لے کر گئے اور معجزانہ طور پر پرموٹ ہو کر ایئر وائس مارشل بن گئے۔ انہیں ناردرن کمانڈ کا ایئر آفیسر کمانڈ بنا دیا گیا۔ 2015 میں ایئر فورس کی 4 کمانڈز ہوتی تھی: ناردرن ایئر کمانڈ، سادرن ایئر کمانڈ، سینٹرل ایئر کمانڈ اور ایئر ڈیفنس کمانڈ۔ ان کمانڈز میں اب اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ ناردرن ایئر کمانڈ کے کمانڈر بن گئے۔ کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر پشاور میں ہے۔ چکلالہ ایئر بیس اور چکوال بیس اسی کمانڈ کا حصہ ہیں۔ اے وی ایم ظہیر احمد بابر نے ناردرن کمانڈ سنبھال لی، لیکن چند ہفتے بعد 18 ستمبر 2015 کو بڑا بیر کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ ہو گیا۔ وہ حملہ ٹی ٹی پی نے کیا تھا۔ صبح 5 بجے 14 دہشت گرد ایف سی کی یونیفارم میں کیمپ میں داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ان کے پاس راکٹ بھی تھے۔ دہشت گرد کیمپ میں داخل ہو کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروپ نے ایڈمنسٹریشن بلاک کو نشانہ بنایا، جبکہ دوسرا رہائشی بلاک کی طرف نکل گیا اور جوانوں اور ٹیکنیکل سٹاف کو نشانہ بنانے لگا۔ دہشت گردوں نے مسجد میں گھس کر نمازیوں کو بھی شہید کر دیا۔ اس حملے میں 29 افیسر اور جوان شہید ہو گئے۔ بعد ازاں آرمی کویک فورس نے تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج میں اس نوعیت کے واقعات کو کمانڈر کی نالائقی سمجھا جاتا ہے، لہذا یہ واقعہ بھی دھبا بن کر ان کے کیریئر پر لگ گیا۔ ناردرن کمانڈ کے بعد یہ وزارت دفاع میں ٹرانسفر کر دیے گئے۔ انہیں ایڈیشنل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ یہ کھڈے لین پوسٹنگ ہوتی ہے، جس کے بعد 99% افیسر ریٹائر ہو جاتے ہیں اور کبھی واپس ایئر ہیڈ کوارٹر کا منہ نہیں دیکھ پاتے۔ انہیں بڑا بیر واقعہ کے بعد 2016 میں وزارت دفاع بھجوایا گیا تھا۔ یہاں پہنچ کر ایک بار پھر بظاہر ان کا کیریئر ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد چند عجیب واقعات ہوئے اور ان واقعات نے تاریخ بدل کر رکھ دی۔ مارچ 2018 میں مجاہد انور خان ایئر چیف مارشل بن گئے۔ ایئر وائس مارشل ظہیر احمد بابر کا بورڈ ہوا، یہ بھی پرموٹ ہو کر ایئر مارشل ہو گئے۔ پاک ایئر فورس میں اس زمانے میں 50 سے 55 ایئر وائس مارشل ہوتے تھے، جبکہ ایئر مارشل کی تعداد 6 یا 7 تھی۔ یہ 3 اسٹار جنرلز کے برابر ہوتے تھے۔ ان کے کندھوں پر بھی 3 ستارے لگتے تھے اور صرف جی ڈی پائلٹس اس عہدے تک پہنچ پاتے تھے۔ آپ اللہ کا کرم دیکھیے، ظہیر احمد بابر کھڈے لین پوسٹنگ پر بھی ایئر مارشل بن گئے، جس کے بعد یہ ایئر فورس اسٹریٹجک کمانڈ کے ڈی جی بنا دیے گئے۔ یہ کمانڈ بہت اہم ہوتی ہے۔ ایئر فورس کا میزائل پروگرام اس کے زیر کمانڈ ہوتا ہے۔ یہ اس لیول تک پہنچ کر سینیارٹی میں 4تھے نمبر پر آ گئے۔ ان سے اوپر ایئر مارشل سید نعمان شاہ، ایئر مارشل اسیب پراچا اور ایئر مارشل جواد سعید تھے۔ ایئر مارشل جواد سعید اور اسیب پراچا سینیارٹی میں پہلے اور دوسرے نمبر پر تھے۔ یہ دونوں F-16 کے پائلٹ اور گہرے دوست تھے۔ یہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کے قریب تھے۔ ان تینوں کا بہت قریبی گروپ تھا اور یہ روزانہ ایئر کلب میں شامیں اکٹھے گزارتے تھے۔ 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بن گئے تو ان تینوں نے اپنے ایک ونگ کمانڈر کو وزیر اعظم کا ADC بنوا دیا۔ ان کا نام خرم جاوید تھا۔ وہ سینیٹر فیصل جاوید کے بھائی تھے۔ یوں ان کی رسائی وزیر اعظم تک ہو گئی۔ یہ تینوں ظہیر احمد بابر کو ناپسند کرتے تھے، لیکن کام اور مہارت کی وجہ سے یہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ ایئر فورس کو ایئر مارشل ظہیر احمد بابر کی ضرورت تھی۔ ایئر فورس میں ایئر چیف کے بعد DCAS ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف، ایڈمن اور DCAS ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف آپریشن کے عہدے بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ وہ 2 ٹانگیں ہوتی ہیں جن پر ایئر فورس کھڑی ہوتی ہے۔ 2019 میں جب بھارت نے بالاکوٹ پر ایئر سٹرائکس کیے تو اس وقت DCAS آپریشن ایئر مارشل اسیب پراچا تھے۔ آپریشن سوفٹ ریٹارٹ اسیب پراچا نے لیڈ کیا تھا۔
جس میں پاک ایئر فورس نے 27 فروری 2019 کو بھارت کے 2 طیارے گرا دیے اور ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا۔ یہ بڑی کامیابی تھی جس کے بعد ایئر فورس کی بلے بلے ہو گئی۔ اس آپریشن کو 3 لوگوں نے کھل کر کیش کرایا: ایئر چیف مجاہد انور، ایئر مارشل اسیب پراچا اور ایئر مارشل جواد سعید۔ اس کامیابی نے ان کے اعتماد میں غیر معمولی اضافہ کر دیا اور یہ اعتماد آگے چل کر ان کے گلے پڑ گیا۔ چکلالہ راولپنڈی میں نور خان ایئر بیس ہے۔ یہ VVIP بیس ہے۔ وہاں صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور DG ISI کے جہازوں کے ہینگرز ہیں۔ دنیا یہاں سے VVIP مہمان اس ایئر بیس پر اترتے ہیں اور یہیں سے واپس جاتے ہیں۔ یہ اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ کے ساتھ ہے۔ 2018 میں نیا ایئرپورٹ بن گیا، جس کے بعد پرانے ایئرپورٹ کی ہزاروں ایکڑ زمین خالی ہو گئی۔ یہ زمین ایئر فورس کی نگرانی میں تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اس زمانے میں DG ISI تھے۔ وہ ملک میں آل ان آل تھے۔ یہ وہاں DHA بنانا چاہتے تھے، جبکہ مجاہد انور، جواد سعید اور اسیب پراچا اس زمین پر PAF کی آفیسر قانونی تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ عام حالات میں ایئر فورس DG ISI کو انکار کی جرت نہیں کر سکتی تھی، لیکن آپریشن سافٹ ریٹارٹ کے بعد ایئر فورس پرانی ایئر فورس نہیں رہی تھی، لہذا ان لوگوں نے جنرل فیض حمید کو صاف انکار کر دیا اور یوں پھڈا شروع ہو گیا۔ اس تنازع کا کلائمیکس اس وقت ہوا جب ان لوگوں نے نور خان ایئر بیس پر جنرل فیض حمید کے جہاز کا ہینگر بند کر دیا۔ جنرل فیض حمید اس وقت لینڈ کر رہے تھے جب ان کے پائلٹ کو بیس کمانڈر نے پیغام دیا: آپ اگلی بار نور خان ایئر بیس پر نہیں اتریں گے۔ آپ نئے ایئرپورٹ جائیں اور وہاں اپنے ہینگر کا بندوبست کریں۔ یہ حرکت جنرل فیض حمید جیسے متکبر شخص کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ سیدھے آرمی چیف کے پاس چلے گیا، جس کے بعد بیس کمانڈر کو کوئٹہ ٹرانسفر کر دیا گیا، جبکہ اس گستاخی پر انکوائری شروع ہو گئی۔ DGI کے پائلٹ کو یہ حکم 3 لوگ دے سکتے تھے: ایئر چیف، ڈپٹی ایئر چیف ایڈمن اور ڈپٹی ایئر چیف آپریشنل۔ ان تینوں سے پوچھا گیا، لیکن یہ ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالتے رہے۔ بہرحال قصہ مختصر، جنرل فیض حمید ایئر مارشل جواد سعید اور اسیب پراچا سے ناراض ہو گئے۔ انہیں کھلے عام دھمکی دے دی: میں دیکھتا ہوں اب تم میں سے کون ایئر چیف بنتا ہے۔ ایئر چیف نے 2020 میں ایئر مارشل جواد سعید کو DCAS ایڈمن سے DC آپریشن بنا دیا۔ وہ انہیں اگلا ایئر چیف بنانا چاہتے تھے اور اس کے لیے آپریشن کا تجربہ ضروری تھا۔ اس کے بعد ایڈمن کی سیٹ خالی ہو گئی اور ایئر مارشل ظہیر احمد بابر کو اس پر تعینات کر دیا گیا۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور انہیں سخت ناپسند کرتے تھے۔ جواد سعید اور اسیب پراچا بھی ان کے خوفناک حد تک مخالف تھے۔ آپ ان لوگوں کی مخالفت کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ ایک روز ظہیر احمد بابر کا ڈرائیور ایئر ہیڈ کوارٹر میں اوور سپیڈنگ کی وجہ سے پکڑا گیا۔ اسے جرمانہ کر دیا گیا، لیکن ایئر چیف مارشل کے حکم سے گاڑی کے پیچھے بینرز لگوا دیا گیا۔ DCAS ایڈمن کو جرمانہ کیا گیا۔ اس پر ظہیر احمد بابر نے بہت احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا ڈرائیور نے اوور سپیڈنگ کی، اسے جرمانہ ہو گیا، لیکن مجھے کیوں بدنام کیا جا رہا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، 2021 میں نئے ایئر چیف کا فیصلہ ہونا تھا۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا تھا۔ سینیٹر فیصل جاوید اور ان کے ADC بھائی خرم جاوید کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس میں فیلڈنگ فکس تھی، لیکن جنرل فیض حمید ان دونوں کے مخالف تھے اور وزیر اعظم ان کی بات نہیں ٹال سکتے تھے۔ یوں حالات نے اچانک ظہیر احمد بابر کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے۔ اب یہاں ایک اور حقیقت بھی ملاحظہ کیجیے۔ جس طرح فوج میں وہ لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف نہیں بن سکتا جس نے کم از کم 1 سال بطور کور کمانڈر خدمات سر انجام نہ دی ہوں، بالکل اسی طرح ایئر فورس میں بھی وہ ایئر مارشل ایئر چیف نہیں بن سکتا جو DCAS آپریشن نہ رہا ہو، یعنی جو آپریشن کے شعبے کا سربراہ نہ رہا ہو۔ مجاہد انور خان نے انہیں جان بوجھ کر آپریشن سے محروم رکھا تھا تاکہ ان کے تمام امکانات ختم ہو جائیں۔ یوں ظہیر احمد بابر ایک دن بھی DCAS آپریشن نہیں رہے تھے، لیکن قدرت نے ایسے مواقع اور ایسے اتفاق
پیدا کر دیے کہ ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا تھا، اور یہاں سے بینان مرسوم کی بنیاد پڑی۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، 19 مارچ 2021 کو حافظ صاحب کا بیٹا ایئر چیف بن گیا، اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ان کی زندگی مکمل فلمی تھی۔ ان کے راستے کی ہر رکاوٹ ویڈیو گیمز کی طرح لیتیل اور تباہ کن تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو پاکستان کا عروج منظور تھا، لہٰذا یہ ظہیر احمد بابر، عاصم منیر، اسحاق ڈار اور شہباز شریف جیسے لوگوں کو درجہ بدرجہ اوپر لاتا چلا گیا۔ آپ اگر آج پیچھے موڑ کر تفصیلی جائزہ لیں تو آپ ان چاروں کو شارٹ کورس کا نتیجہ پائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر OTS شارٹ کورس کے افیسر تھے۔ یہ افیسر آرمی چیف کے عہدے تک نہیں پہنچتے، لیکن جنرل عاصم منیر ریٹائرمنٹ سے 3 دن پہلے آرمی چیف بن گئے۔ ان کا راستہ بھی ہر جگہ روکا گیا۔ انہیں DGISI کی پوسٹ تک سے ہٹا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود انہیں نوازا۔ شہباز شریف کو بھی ہر مقام پر وزیر اعظم بننے سے روکا جاتا رہا۔ ان کا سیاسی کیریئر بھی ظہیر احمد بابر اور عاصم منیر کی طرح 6-7 مرتبہ ختم ہوا، لیکن پھر کوئی نیا راستہ نکل آتا تھا اور پکچر دوبارہ شروع ہو جاتی تھی۔ اسحاق ڈار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور انہوں نے کبھی سیاست میں آنے کا سوچا تک نہیں تھا۔ یہ بھی نکالے جاتے رہے، لیکن قدرت کو پاکستان کی عزت منظور تھی، لہذا یہ چاروں اوپر آئے۔ ان کا گروپ بنا اور پاکستان کے عسکری اور سفارتی عروج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے فضائیہ کا سربراہ بن کر 3 کام کیے۔ ایک، ایئر مارشل نعمان شاہ کو برقرار رکھا۔ عسکری اداروں کی روایت ہے، سینئر یا بیج میٹس کسی ایک ساتھی کی ترقی کے بعد ملازمت سے استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ اس عمل کو سپر سیڈ کہا جاتا ہے۔ جواد سعید، اسیف پراچا اور نعمان شاہ سپر سیڈ ہو گئے تھے، لہٰذا تینوں نے استعفیٰ دے دیا۔ نئے چیف نے جواد سعید اور اسیف پراچا کا استعفیٰ قبول کر لیا، لیکن نعمان شاہ سے درخواست کی، مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ مہربانی کریں۔ نعمان شاہ بہت شاندار انسان ہے، یہ مان گئے اور یہ ریٹائرمنٹ تک ایئر چیف کے ساتھ رہے۔ ایئر فورس میں ان کا کنٹریبیوشن بے مثال تھا۔ دوم، ظہیر احمد بابر نے اولڈ ایئرپورٹ کی جگہ ناز اسٹیپ بنا دیا۔ یہ پاکستان کا پہلا ایروسپیس ٹیکنالوجی پارک تھا۔ اس ٹیکنالوجی پارک نے آگے چل کر بنیان مرسوم میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے نوجوانوں نے واقعی نئی تاریخ رقم کر دی۔ نئے ایئر چیف نے چین سے J-10 طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس وقت حماقت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس فیصلے نے 2025 میں پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ طیارے کس طرح خریدے گئے، یہ بھی ایک حیران کن کہانی ہے۔